بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام پیارے ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سب پہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ تو جی پیارے ساتھیوں، ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ تو اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کی فضیلتیں کیا ہیں؟ ماہ رمضان اللہ رب العزت کا بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسا پیارا فرمان ہے۔ پیارے ساتھیوں، یہی سن کر کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ شیطان کو جگڑ دیا جاتا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو ماہ رمضان بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس کے حروف تہجی کے لحاظ سے اگر اس کے الفاظ کو دیکھا جائے تو بڑی برکتوں والے اس کے الفاظ ہیں۔ رے جو ہے رحمت الہی کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر اللہ کی خاص رحمت نصیب ہوتی ہے۔ اس کے جس طرح 3 عشرے ہیں، تینوں عشروں کو ایک رحمت کی طرف جاتا ہے، دوسرا گناہوں کی طرف مغفرت کی طرف جاتا ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کی طرف جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح اس کے رے، میم، ضاد، الف اور نون، ان کے معنی کیا بنتے ہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رے رحمت الہی کی طرف جاتی ہے اور میم جو ہے یہ محبت الہی کی طرف جاتی ہے۔ میم محبت الہی کی طرف جاتی ہے اور اس کی جو ضاد ہے ضمن الہی کی طرف جاتی ہے، اور الف جو ہے الفت الہی کی طرف جاتی ہے، اور جو نون ہے نزول الہی کی طرف جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیسا برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو پیارے دوستو، اس کا ہر لمحہ، ہر وقت غنیمت جان کر اللہ رب العزت کی عبادت کیجئے اور اللہ کو راضی کر لیجئے کہ ماہ رمضان بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کے جس کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا خوب فرمان ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بڑا ہی بدبخت شخص ہے کہ اس کی زندگی میں ماہ رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اچھے عمل کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، اللہ اکبر۔ تو پیارے دوستو، شاید کہ اگلا رمضان ہماری زندگی میں نہ آئے، یہ سوچنا چاہیے کہ نہ آئے، ایک سانس کا پتہ نہیں کب رک جائے۔ تو اچھے اعمال اکٹھا کر لیجئے، نوافل ادا کیجئے، روزہ رکھیے اور نماز تراویح ادا کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ قرآن کی روزانہ کم از کم 1 سپارہ ضرور تلاوت کیجئے۔ اس کی بہت ساری برکات ہیں کہ 70 گنا زیادہ ثواب کر دیا جاتا ہے ماہ رمضان کے اندر، سبحان اللہ۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے بارے میں بہت زیادہ فرمان ہے۔ تو عزیز دوستو، آج میں یہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان کو غنیمت جان کر ماہ رمضان کی عزت کیجئے، تکریم کیجئے۔ کس طرح کیجئے کہ ماہ رمضان میں اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچائیے، اپنے کانوں سے گانے سننے سے بچائیے، اپنی زبان کو فحاشی اور بے حیائی بولنے سے بچائیے، اپنے ہاتھوں کو اللہ کی راہ میں بہترین کام کرنے سے لگائیے، اور ہر قدم اٹھنے والا آپ کا نیکی کے لیے اٹھنے والا قدم ہو، ہر قدم اٹھنے والا آپ کی اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے اٹھنے والا ہو، بلکہ نہ کسی فضول کام کے لیے کسی جانب جانے والا ہو۔ پیارے دوستو، غنیمت جانو کہ ماہ رمضان اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اگر اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی تکریم کرتے ہیں، اس کو غنیمت جان کر اس کا ہر لمحہ عبادت کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ہمیں بڑا ہی اس کا اجر سے نوازتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی درست ہو جائے، آخرت سنور جائے، تو ماہ رمضان کے ہر دن کو، ہر لمحے کو غنیمت جان کر عبادت کیجئے، اللہ کو راضی کر لیجئے۔ یقیناً جب ہم نے ایسے کام کر لیے تو ہماری زندگی، دنیا کی زندگی کامیاب، اور آخرت کے دن بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، حضور علیہ السلام کی ایک اور احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے ماہ رمضان کی عزت کی، ماہ رمضان کی تکریم کی، کہ قیامت کے دن جب اس کو جہنم کے فرشتے لے کر جائیں گے، وہ آگے ڈھال بن جائے گا، کہے گا مولا میری اس نے عطایت کی، میرا
اس نے رمضان کی اس نے عطایت کی اور رمضان کے روزے رکھے، اب فرض یہ ہے، اجر یہ بنتا ہے کہ اس کو جنت عطا کر دی جائے۔ پیارے دوستو، جب ماہ رمضان ڈھال بن کر اللہ سے ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ مولا اس نے میری عزت کی، تکریم کی، تو پیارے دوستو اگر سمجھتے ہو کہ جنت ہمارے نصیبوں میں آ جائے، جنت والے ہم ہو جائیں، تو یقیناً ماہ رمضان کا ادب کیجئے، احترام کیجئے، اس ماہ مقدس کے اندر صدقہ دیجئے، روزے رکھیے، اعتکاف کیجئے، کہ جو حضور علیہ السلام ہر مہینے کے آخری عشرے کے اندر، ہر رمضان کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکیوں کی بہاریں لوٹنا چاہتے ہیں تو ماہ رمضان کے اندر اچھے اچھے اعمال کیجئے، اللہ کو راضی کیجئے کہ انہی اعمال کی برکت سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، اگر چاہتے ہیں یہی عمل آپ کے لیے بہترین بن جائیں، آپ کی آنے والی پریشانی کو دور کر سکتے ہیں، اگر اچھے اعمال اکٹھے کرتے ہیں اور یہ پیغام اپنے تمام بہن بھائیوں تک صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ پیارے دوستو، زندگی کو سنوارنے کا ہمارے پاس اللہ نے ہمیں یہی موقع دیے ہوتے ہیں کہ ہم جن سے غنیمت جان کر اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین کریں کہ جس سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی پریشانی کو دور فرمائے، آمین، اور ہمیں ماہ رمضان کا صحیح طریقے سے ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو ہو مبارک رمضان کا مہینہ، ہر جاں بنی ہے کعبہ، ہر جاں بنی ہے کعبہ، ہر دل بنا مدینہ، نعت نبی سے ہر سو خوشبو برس رہی ہے، یہ نماز کا وسیلہ، یہ سلام کی گلی ہے، یہی نعت اپنا ساحل، یہی نعت ہے کرینہ، ہر جاں بنی ہے کعبہ، ہر دل بنا مدینہ، ہر دل بنا مدینہ۔ ہم سب کو ہو مبارک رمضان کا مہینہ، ہر جاں بنی ہے کعبہ، ہر دل بنا مدینہ۔ تو ماہ رمضان کا اچھے طریقے کے ساتھ استقبال کیجئے، ادب و احترام کیجئے اور قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، صدقہ و خیرات کیجئے اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بن کر گزاریے، اس سے ہمارا اللہ، اور جو اعمال کرنے ہیں فقط ان کو اللہ کی رضا کے لیے کیجئے کہ جس سے ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔